اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس طرح یہ درندے اس بچی پر ظلم کرتے رہے، کس طرح یہ گینگ اس بچی پر ظلم کرتا رہا، بچی کے حوالے سے میڈیا رپورٹس جو ہے نا آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ دوستوں اس ویڈیو میں بات کر رہا ہوں ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس کی، اور اس بچی کے بیانات کی، جو بچی کے اوپر ظلم ہوتے رہے، جو بچی مظلوم بچی ان درندوں کے چنگل میں رہی، جتنے دن بھی رہی، تکلیفیں اٹھاتی رہی شروع دن سے، اس طرح اس کو گھر سے اغوا کر کے، گھر کے قریب سے اغوا کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر لے جایا گیا، تو ایک صوبے سے دوسرے صوبے لے جایا گیا، اور پھر اس کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، جسمانی طور پر بھی تشدد کیا گیا، ذہنی طور پر بھی تشدد کیا گیا، بلیک میل بھی کیا گیا، ویڈیوز بھی بنائی گئیں، دھمکیاں بھی دی گئیں۔ وہ سب باتیں جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں، وہ سب باتیں اس نے اپنے والدین کو بتائی ہیں، جب والدین اس سے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر میں ملاقات کو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر والدین جو ہے نا وہ دنیا کو بتاتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ کس قدر وحشی ہیں، کس قدر درندے ہیں، کس قدر بردہ فروشوں کا گروہ جو ہے نا وہ صفاق اور انسانیت سوز کام کرتا ہے۔ اس طرح یہ لوگ انسانیت کے درجے سے گرے ہوئے ہیں، حیوانیت کے بھی درجے سے گرے ہوئے یہ لوگ ہیں۔ حیوان بھی معصوم بچوں تک ظلم کرنے سے پہلے دیکھتے ہوں گے کہ یہ معصوم بچے کس کے ہیں، اور یہ معصوم بچی جو ان کے پاس تھی، اس طرح اس کو نشہ دیتے رہے، اس طرح اس کا سودا آگے کیا انہوں نے، کس طرح اس بچی کو بلیک میل کرتے رہے، کس طرح اس بچی کو مجبور کرتے رہے کہ وہ اپنے والدین کے خلاف بیان دے۔ یقیناً یہ بیٹھ کر ہنستے ہوں گے، یقیناً یہ بیٹھ کر تماشا دیکھتے ہوں گے۔ تو اب ان کی حساب کتاب کی باری آنے والی ہے۔ بچی اب ان کے چنگل سے آزاد ہو چکی ہے، بچی اب اپنا فیصلہ کر چکی ہے، وہ ذہنی دباؤ جو اس کے اوپر ڈالا گیا تھا اس سے دور ہو چکی ہے۔ والدین پر وہ پرانا اعتماد جو پہلے کرتی تھی وہی بحال ہو چکا ہے۔ سارے والدین بچی کا سہارا ہوتے ہیں، بچی کا آسرا ہوتے ہیں، اور اس بچی کا آسرا اس کے دونوں والدین زندہ ہیں۔ ابھی بہت سارے اور باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور جو یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں، یقین کریں اتنا ہی ہمارے لیے ویڈیوز بنانا مشکل ہوتا جا رہا ہے، چونکہ یہ ظلم کی داستانیں بیان کرنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ ظلم کی باتیں ان لوگوں کے لیے کرنا تو آسان ہوتا ہے جو کہ ظلم میں شامل ہوں، لیکن جو حساس لوگ ہوتے ہیں، جو غیرت مند ہوتے ہیں، جو عزت دار ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی کہ اس طرح کی باتوں کو بیان کیا جائے۔ علی جعفری جیسا بغیرت انسان جو بار بار اس بچی کو مارنے کی باتیں کرتا ہے، اس کے سینے میں دل نہیں ہے، پتھر ہے، لیکن ہمارے سینے میں دل ہے۔ آج اگر ماریا علی کے ویڈیوز اٹھا کر دیکھیں، جس کرب کے ساتھ وہ بیان کر رہی ہے، نجم زہرا کی ویڈیوز اٹھا کر دیکھیں، جس دکھ کے ساتھ بیان کرتے ہوئے اس کے چہرے پر دکھ ہے، اسی طرح مہرین سبطین کی باتیں سنیں، کوئی درد مند غیرت مند انسان یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمارا مہدی کاظمی صاحب سے رشتہ نہیں ہے، میں نے تو 8-9 مہینے پہلے ان کا نام بھی نہیں سنا تھا، لیکن ان کے ساتھ جو تعلق ہے نا وہ ان کی بچی کی مظلومیت کی وجہ سے، ان کی مظلومیت کی وجہ سے بن گیا ہے تعلق،
یہی وہ وجہ ہے کہ جتنے بھی غیرت مند انسان ہیں، جتنے بھی بیٹیوں والے ہیں، مہدی صاحب کا درد محسوس کرتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ اگر گھر میں بیٹی کو ایک سوئی بھی چبھ جائے نا، تو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گروہ میں جتنے بھی انسان جتنے بھی اس کی سہولت کار بیٹھتے ہیں نا، ان کی کوئی اولادیں نہیں ہیں، ورنہ وہ محسوس کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔